السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرا سے نجات دی جہاں پر یہ لوگ پہلے رہتے تھے. ان کے پاس کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے قبضے میں ایک بستی دی، ایک شہر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا وطن ہوگا، تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اور تمہارے لیے یہ بستی باعث عزت ہے. یعنی پہلے یہ بے گھر ہو گئے ہوئے تھے، مصر سے نکلے تھے تو ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. پھر بے گھروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھر دیا، ان کو اپنا وطن دیا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس بستی میں ان کو بے شمار رزق دینے کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا. یعنی جیسے چاہیں جتنا چاہیں ان کو سب ملے گا، بے ٹوک رزق دیا جائے گا. ان کے لیے وہ وطن خوشگوار ہوگا، ان کو بافراغت رزق دیا جائے گا، جیسے چاہیں کھائیں پئیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جو اس بستی کا دروازہ ہے وہاں سے داخل ہوتے ہوئے انہوں نے سجدہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سجدہ کر کے بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، کیونکہ مومن کون ہوتا ہے؟ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت مزید کی تھی کہ ان کو ایک وطن دیا تھا، اور وہ بستی بھی ایسی تھی جہاں پہ بافراغت ان کو رزق دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا مقام ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نعمت ملنے پر سجدہ شکر کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، نہیں، بلکہ جب اس بستی میں داخل ہوں تو سر جھکے ہوئے ہوں اور حالت ایسی ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوشی اور خضوع طاری ہو. یعنی انسان عاجز ہو کے اپنے کندھوں کو جھکا کے اس بستی میں داخل ہو، تکبر کا اظہار نہ ہو. یعنی اس میں کوئی اپنا بہت بڑا پن نہ سمجھے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان سمجھے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس بستی میں داخل ہونا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے. نغفر لکم خطایاکم، اور جو کوئی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. یہاں جو حِطَّةٌ ہے اس کا معنی ہے امید اور استغفار، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنا اور پھر امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، یعنی استغفر اللہ کہنے میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. یعنی اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرنا اور پھر کامیابی کی امید بھی رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے. ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ احکامات انسانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ جملہ کہنا، حِطَّةٌ کہنا آزمائش بن گیا تھا. ان کے اندر تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی ہوئی تھی. انہوں نے فرعون جیسے انسان کو شکست دی تھی اور اس میں انہوں نے اپنا ہی کوئی بڑا پن سمجھ لیا ہوا تھا کہ یہ سارا کمال ہمارا ہی ہے، ہم یہاں سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑا مہربان ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے. انہوں نے اس سارے انعامات کے بدلے میں تکبر کیا، سرکشی پیدا ہو گئی ان کے اندر، اور اسی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے لگے. اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی مانگنے اور عاجزی سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا. اس موقع پر بھی یہ لوگ ناکام ہو گئے. ان کا جرم ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ نافرمان ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار گر گئے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہوئے ہیں اب یہ لوگ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی تم نافرمانیاں پہلے کر چکے ہو، جو بھی تم نے خطائیں کی ہیں، ان سب کو معاف کر دیا جائے گا. تم نے حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے. ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، اس کے بدلے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے. انسان جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کی جو پچھلی تمام خطائیں ہوتی ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں اور ان کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے. یعنی انسان کے گناہ تو کوئی رہتے نہیں ہیں، اور پھر جو وہ کرتا ہے اس کے بعد وہ تمام کی تمام نیکیاں ہوتی ہیں، اور جو پہلے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس پر بھی ان کو اجر ملتا ہے کیونکہ اس کے گناہ
نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ کیا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ یعنی جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا بچتا ہے؟ نیکیاں۔ لیکن انہوں نے اس پر بھی نافرمانی کی۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم جلد ہی نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلتے نہیں ہیں، اس کے احکامات میں نقص نہیں نکالتے۔ اور احسان کرنے والوں کو زیادہ دینے سے مراد ہے کہ ان کے حق سے زیادہ دینا۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کھانا کھلایا، جب آپ کو ضرورت تھی، آپ بھوکے تھے، اس نے آپ پہ احسان کیا اور آپ کو کھانا کھلا دیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا احسان کا بدلہ چکائیں، تو آپ اس کو محض کھانا نہیں کھلائیں گے بلکہ اچھا کھانا کھلائیں گے۔ یہ ہوگا اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اس کا آپ پہ کتنا حق تھا کہ اس نے آپ کو کھانا کھلایا، مثال کے طور پہ اس نے آپ کو دال روٹی کھلائی، لیکن آپ نے جب اپنا احسان چکایا تو آپ نے اس کو گوشت کھلایا، تو یہ آپ کا بڑا پن تھا، آپ کا احسان تھا۔ اس انسان کا حق نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو زیادہ دیا، حق سے زیادہ دیا، تو آپ احسان کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اس کے احکامات کو اچھے طریقے کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس انسان کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ انسان اپنی اوقات کے مطابق کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق بدلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطالبات کو انہوں نے ماننا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہیں مانا۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطالبات کو مان لیتے ہیں، دنیا اور آخرت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ان کو صرف آخرت میں بدلہ نہیں ملنا، ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں آج کے دور میں بھی، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، ان کے پاس بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ آپ ان لوگوں کو ہمیشہ شکر گزار پائیں گے، وہ لوگ مایوس نہیں ہوتے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جو محسن ہے اس کے احسان میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور جو خطاکار ہے اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی، اور بھلائی کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کی جزا زیادہ ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ جس طرح بندے حقوق رکھتے ہیں، یعنی بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں، اور وہ حقوق جو ادا کرنے والے ہیں ان میں محسنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں، جو کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں۔ اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ کون دیتا ہے؟ جو کہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی میرے اوپر احسانات کرتا رہے۔ انسان جو کچھ دوسروں کو دیتا ہے وہی کچھ اس کو ملتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔